ہماری نسلیں بھی کھپ جائیں تو ایسا گھر نہیں بنا سکتے۔ فرماتے ہیں اے عبداللہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے اس پیٹ میں 3 دن سے کچھ نہیں گیا۔ ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان کذالک نجزی المحسنین، ویل یومئذ للمکذبین، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، ویل یومئذ للمکذبین، وإذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، ویل یومئذ للمکذبین، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مرسلات 29ویں پارے کی آخری سورت کا آخری رکوع ہے۔ درس قرآن عموماً سورہ والناس پہ ختم ہوتا ہے، لیکن میرے دل میں اللہ نے ایک اور ترتیب ڈالی، میں نے اس ترتیب سے شروع کیا اور اسی ترتیب پہ ختم کیا۔ میں نے پہلا درس پہلی وحی سے شروع کیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پہلے دن اسی مسجد میں پہلی 5 آیات کا درس دیا تھا۔ پھر اس کے بعد 30واں پارہ مکمل کیا، پھر الف لام میم سے شروع کیا، اور سورہ مرسلات 29ویں پارے کی آخری سورت پہ ختم ہو رہا ہے۔ ختم کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے کانوں نے یہ قرات سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری جاہری نماز جو پڑھائی تھی، جس کی امامت فرمائی تھی، اس نماز میں آپ نے سورہ مرسلات تلاوت کی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز میں آخری تلاوت اس سورت کی تھی۔ اس تناسب کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے درس میں یہ آخری سورت ہے۔ پھر یہ سورہ مکی ہے، اسلام مکہ میں اترا، مکہ سے شروع ہوا، پھر مکہ سے آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ میں قیام فرمایا، پھر مدینہ میں ایک سورہ نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس کے 2 شان نزول علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک شان نزول یہ تھا کہ اس میں اللہ کے نبی کی دنیا سے پردہ فرمانے کی خبر تھی، اور ایک اس میں فتح مکہ کی خبر تھی۔ تو یہ سورت مکی ہے، تو اللہ نے فتح مکہ پہ اسلام کو عروج ملا۔ پھر اس کے بعد کبھی بھی کسی صحابی نے مار نہیں کھائی، کبھی بھی کوئی ظلم میں نہیں پیسا۔ فتح مکہ ہوا تو اللہ نے عروج ہی عروج دیا، اور تب سے اسلام پھیلا اور پھیلتا چلا گیا، اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے علیہ السلام یعلو ولا یعلا، اسلام پھیلنے والا ہے، غالب ہونے والا ہے، مغلوب ہونے والا نہیں ہے۔ تو دوسری نسبت یہ تھی کہ سورہ مکی ہے۔ آخری رکوع کا ترجمہ سماعت کر لیں، پھر حضرت جی اپنا بیان فرمائیں گے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقین کے لیے خوشخبری ہے کہ بے شک جو نیک ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سایہ دار چشمے بنائے گا، یعنی وہ سایوں میں ہوں گے اور وہ چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور کھانے پینے کے لیے ان کے لیے میوے ہوں گے کہ جس میوے کو دل چاہے گا وہ فوراً حاضر کر دیا جائے گا۔ یعنی ابھی مالٹا آپ کا دل چاہے تو بازار میں نہیں ملتا، جنتی بیٹھا چاہے گا مجھے مالٹا کھانا ہے تو سونے کے تشت میں حور و غلمان وہ آپ کے سامنے مالٹا پیش کریں گے، آپ کاٹ کاٹ کے کھائیں گے۔ ابھی آپ کا دل چاہ رہا ہے میں نے ایک مچھلی کھانی ہے، تو بھنی ہوئی مچھلی آپ کے سامنے آ جائے گی، نہ پخانہ، نہ پیشاب، نہ پیٹ کا درد، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جنت کی زندگی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر اللہ نے جو جنت کا نقشہ مختلف جگہوں پہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، اگر یہ والی جنت ہم دنیا میں بنانا چاہیں ایک 5 مرلے کے گھر میں یا 10 مرلے کے گھر میں
میری آنے والی 7 نسلیں کمائیں، پیسہ اکٹھا کریں، تو اللہ نے وہ جنت کا جو نقشہ کھینچا ہے ہم وہ گھر نہیں بنا سکتے۔ نقشہ کیا کھینچا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ جنت ہوگی، وہاں پہ ایک محل بنا ہوگا، آپ داخل ہوں گے تو 10,000 غلام دروازہ کھولنے کے لیے آپ کا استقبال کریں گے۔ اچھا، وہ استقبال کس کا ہوگا؟ وہ جو ریڑھی کو دھکا لگاتا ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ ریڑھی والا یا مزدور، روڑی کوٹنے والا، وہ ایسی زندگی کا تصور کر سکتا ہے کہ میں گھر میں جاؤں اور میرے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے لوگ بھر کے دروازہ کھولیں، میرے لیے نشست لگائیں، میرے لیے پانی بھر کے آئیں؟ وہ تو بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میری بیوی بھی مجھے پانی کا گلاس دیتی یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ایسے بندے کو ایسا پروٹوکول دوں گا جو دنیا میں ٹھنڈا پانی بھی نہیں پی سکتا، اگر اس نے مجھے راضی کیا ہوگا تو وہ جنت میں جب قدم رکھے گا تو 10,000، ایک حدیث میں 1,00,000 غلمان اس کے استقبال کے لیے جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ اور دروازہ کیسا ہوگا؟ لکڑی کا نہیں ہوگا۔ دروازہ کیسا ہوگا؟ وہ یہ کانوں کا یا بانس کے ڈالیوں کا نہیں بنا ہوا ہوگا، اس پہ ہیرے، موتی، جواہرات، زمرد لگے ہوئے ہوں گے اور مشک و عنبر کی خوشبوئیں اس سے پھوٹ رہی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے متقین کے لیے ہے۔ اب متقی کون ہوتا ہے؟ ہر کام کرنے سے پہلے یہ جان لے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کیا ہے۔ اللہ کا رسول راضی ہو تو کر لو، نہیں راضی تو چھوڑ دو، نہ دنیا میں گھاٹا نہ آخرت میں گھاٹا۔ تو اللہ نے جنت کا نقشہ یہ کھینچا ہے کہ اوپر ایک محل ہوگا، وہاں بیٹھے ہوں گے، آپ کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایک دودھ کی نہر، ایک شہد کی نہر، ایک پانی کی نہر، شراباً طہورا، شراب کی نہر، اس کے اوپر گھر بنا ہوا ہے۔ پھر آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسا گھر ہوگا وہاں سے خوشے لٹک رہے ہوں گے، قرآن مجید میں بھی آتا ہے، پیچھے سورہ داہر میں خوشے لٹک رہے ہوں گے۔ تو ہم ایسا گھر بنا سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر درخت لگے ہوں، وہاں پہ بیلیں ہوں، انگور کی ہو، وہاں پائن ایپل کا درخت لگاؤ، وہاں پہ مالٹے کا درخت لگاؤ اور اس کے خوشے نیچے لٹکیں اور ہم اپنے ونڈو سے ہاتھ نکال کے انگور توڑیں، فروٹ توڑیں اور کھا لیں؟ ہماری نسلیں بھی کھپ جائیں تو ایسا گھر نہیں بنا سکتے۔ میرا اللہ کہتا ہے تمہارے ایک کلمے پہ میں تمہیں ایسا گھر دوں گا، تمہارے ایک سجدے پہ میں تمہیں ایسا گھر دوں گا۔ تم ساری زندگی گناہوں میں گزار دو، ایسے کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے آنسو بہاؤ، تو میں ساری زندگی کے گناہوں پہ پانی پھیر کے تمہیں جنت کے ایسے محل کا مالک بنا دوں گا۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، ایسی جنت ہے تم جو پھل چاہو گے تمہیں پیش کر دیا جائے گا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ کا اعلان ہوگا جب جنت میں جائیں گے تو اتنا کچھ سامنے ہوگا تو ہم ڈریں گے پتہ نہیں کھانا ہے کہ نہیں کھانا، اجازت بھی ہے کوئی ہاتھ ہی نہ پکڑ لے۔ تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا، کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کھاؤ پیو یہ تمہارے لیے ہے، لیکن تمہیں یہ کیوں ملا ہے؟ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم دنیا میں جو کام کر کے آئے ہو اللہ نے اس کا بدلہ دیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے اجر و ثواب کو پوشیدہ رکھا ہے، بس قرآن میں بتایا ہے، اپنے نبی کی زبان سے بتایا، دکھایا نہیں ہے، دکھایا نہیں۔ اگر دکھا دیتے تو پھر تو پتہ نہیں ہم کیسی نمازیں پڑھتے، کتنے لمبے لمبے سجدے کرتے۔ تو یہ ڈٹھا سودا ہے، ڈٹھا سودا نہیں ہے۔ یہ اسی کو کہتے ہیں آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرمان رسول پر ایمان لانا، ڈٹھا سودا ہے۔ تو ڈٹھا سودا جس نے کیا ہے نا، تو اللہ کہہ رہے ہیں اب کھاؤ پیو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں میرے لیے کرتے تھے۔ سخت گرمی کا موسم تھا، تمہیں پیاس لگتی تھی، پانی پاس ہوتا تھا، پی سکتے تھے، صرف گلاس اٹھا کے رکھ دیتے تھے، کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ نے منع کیا، میرا روزہ ہے۔ تم چھوڑ بھی سکتے تھے، تم پی بھی سکتے تھے، تم تھکے ہوئے ہوتے تھے، تمہارا دل چاہتا تھا سونے کو، لیکن تم پھر بھی اپنی پیشانی کو میرے سامنے جھکاتے تھے۔ آج تمہیں میں اس سجدے کے بدلے اتنی بڑی جنت دے رہا ہوں۔ پھر اعلان ہوگا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اب حضرت جی میرے محسن ہیں، مجھے جہاں ملتے ہیں بے برملا اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ حضرت جی میرے محسن ہیں، مجھے اس سیٹ پہ بٹھانے والے ہیں، میری کمر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، سرپرستی کرنے والے ہیں۔ تو محسن کوئی کس کو کہتا ہے؟ چھوٹا بڑے کو محسن کہتا ہے، چھوٹا
بڑے کو محسن کہتا ہے، بڑا چھوٹے کو محسن نہیں کہتا، کہا بھی نہیں جاتا۔ اصولاً بھی یہ ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ ہمیں محسن کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے محسن ہو، اللہ ایسے ہی محسنین کو ان کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ پروٹوکول دیکھو، یہ اللہ کا پروٹوکول ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، دوسری سائڈ، دوسری جانب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اس دن کا انکار کیا اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اس کے لیے کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسا ہولناک دن، ایسا خوفناک دن کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو چھاتی سے جوں پٹخ دے گی کہ تو جا جہاں جاتا ہے، آج مجھے بچانے دو۔ تو ایسے دن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کیا کہ حدیث سنیں۔ میرے عالم بننے کا سبب وہ حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ جماعت آئی، وہ تعلیم ہو رہی تھی فضائل اعمال کی، اس میں ایک حدیث ہے حضرت جی کی، ثلاثۃ لا یحولہم الفزع الاکبر ولا ینالہم الحساب وہم علی کثیب من مسک حتی یفرغ من حساب الخلائق۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے بیٹھا ہوا ہے، کہ تین قسم کے بندے ایسے ہیں، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، انہیں قیامت کا دھماکہ بھی ہلا نہیں سکے گا، خوفناک نہیں کرے گا۔ اب قیامت کا دھماکہ کیا ہے جسے اللہ بیان کرتے ہیں؟ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ قیامت کا دھماکہ کیا ہے؟ زمین پھٹی جا رہی، پہاڑ اڑے جا رہے ہیں۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت۔ 30ویں پارے میں اللہ نے قیامت کو بیان کیا، سورج بے نور ہو رہا ہے، ستارے ٹوٹ رہے ہیں، چاند ٹوٹ رہا ہے، زمین پھٹ رہی ہے، اور اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلہ آ رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے کم قسمت وہ لوگ ہیں جو یہ دھماکہ دیکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، انہیں یہ دھماکہ پریشان نہیں کرے گا۔ تو آپ تصور کریں کہ صحابہ جو جنت کے حصول کے لیے، اس دن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار تھے، ان کا کیا عالم ہوگا؟ ایک دم ہمہ تن گوش مجمع۔ جو پیچھے بیٹھے حدیث کے راوی کہتے ہیں وہ ایڑیوں پہ ہو گئے، جو آگے بیٹھے تھے وہ متوجہ ہو گئے کہ اللہ کا نبی اتنی بڑی بشارت سنانے لگے کہ قیامت کا دھماکہ ہی پریشان نہیں کرے گا۔ تو میرے نبی اعلان کر رہے ہیں ثلاثہ، 3 بندے، ان میں سے پہلا بندہ، اعلان کیسے کیا؟ 3 بندوں کو قیامت کا دھماکہ پریشان نہیں کرے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ ثلاثۃ لا یحولہم الفزع الاکبر، پریشانی بھی نہیں آئے گی، ولا ینالہم الحساب، اللہ تعالیٰ ان سے حساب بھی نہیں لیں گے۔ اگلا پروٹوکول، وہم علی کثیب من مسک حتی یفرغ من حساب الخلائق۔ یہ 3 قسم کے لوگ، نہ ان کو دھماکہ پریشان کرے گا، نہ اللہ ان سے حساب لے گا، بلکہ اللہ ان کو مشک و عنبر کے ٹیلوں کے اوپر بٹھا دے گا۔ مشک کے ٹیلے، مشک کے پہاڑ، 1 تولہ مشک پتہ نہیں ہزاروں روپے کا آتا ہے، تو مشک کا پہاڑ، وہاں پہ نشستیں لگی ہوئیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ ان کو وہاں پر بٹھائے گا۔ اب صحابہ اور متوجہ ہوئے، اور اللہ کے نبی یہ بھی اعلان فرما رہے ہیں ولا ینالہم الحساب، حساب بھی نہیں لیا جائے گا، حتی یفرغ من حساب الخلائق، لوگ حساب دینے میں پھنسے ہوئے ہوں گے، یہ مشک و عنبر کے ٹیلوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو پہلا بندہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رجل قرأ القرآن ابتغاء بوجہ اللہ وَأَمَّ بِهِ قَوْمًا، میری امامت کرنے کا سبب اور عالم بننے کا سبب یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ پہلا بندہ وہ ہے جس نے قرآن کا علم حاصل کیا، پھر قرآن کا علم حاصل کر کے وَأَمَّ بِهِ قَوْمًا، اور کسی قوم کی امامت کی۔ امامت کتنا بڑا منصب ہے، تو میں امامت کو فخر سمجھتا ہوں، میں اپنے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے امامت کو فخر سمجھتا ہوں۔ میں نہیں بتاتا لوگوں کو میں یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، میں یہ بتاتا ہوں میں مسجد کا امام ہوں۔ میں اپنے سسرال میں جاتا ہوں، کسی کو پتہ ہے کہ یہ بندہ پروفیسر ہے، سب کو یہ پتہ یہ مسجد کا امام ہے۔
امامت ایسا فخر، میرے نبی فرماتے ہیں انہیں نہ جہنم کا خوف ہوگا، نہ قیامت کا دھماکہ پریشان کرے گا، لوگ حساب دینے میں پھنسے ہوئے ہوں گے، یہ فقیر، یہ دال کھانے والے، یہ پھٹے کر پرانے کپڑے پہننے والے، یہ چٹائیوں پہ لیٹنے والے، یہ مدرسوں میں گھٹ گھٹ کے زندگی گزارنے والے، یہ لوگوں کے تانے نشتر، لوگوں کے طنز کو برداشت کرنے والے، یہ مشک و عنبر کے ٹیلوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ کہیں گے یہ میرے بندے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ کون ہوں گے؟ جس نے قرآن پڑھا، قرآن کو سیکھا، قوم کا امام بنا، اور امام بن کے بھی یہ نہیں جو اپنی مرضی آئی وہ کی، وَهُمْ رَاضُونَ بِهِ، اس کے مقتدی بھی اس سے راضی رہے، اس کے مقتدی بھی اس سے راضی رہے۔ تو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ والوں کے قدموں میں آ جاؤ، علماء کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، کتاب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، پھر آنکھیں بند کرو۔ اور خود کتاب کا علم ہے تو اس کو پھیلاؤ، نئی علم زندگی گزر گئی تو اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دو، یہ تمہیں ایسے رستے پہ چلائیں گے جو تمہیں جنت میں لے کر جائے گا، جنت میں لے کر جائے گا۔ آج یقیناً اگر میں کسی اور نسبت سے بلاتا تو اتنے لوگ نہ آتے، آج یہ ایک ہی نسبت ہے، امامت کی، قرآن کی۔ حسان بن ثابت نے کہا تھا ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، لوگ کہتے ہیں حسان کے مقالے میں بڑی جان ہے، پر لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ حسان کے مقالے میں جان ڈالنے والی ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے محمد عربی کی تعریف۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، پیچھے جنت والوں کا اعلان یہ کیا جا رہا، تم کھاؤ پیو مزے کرو۔ یہاں جھٹلانے والوں کے لیے اعلان اللہ یہ کر رہے ہیں، اے جھٹلانے والوں، تم نے جو کھانا تھا، جو فائدہ اٹھانا تھا، تم دنیا میں اٹھا چکے ہو، اب یہاں تمہارے لیے کوئی توشہ نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، جنت مومن کے لیے تو قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو گھٹ گھٹ کے زندگی گزارنا دنیا میں یہ مومن کی شان ہے۔ میرے نبی اشارہ کرتے، اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ اشارہ کریں، میں احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں۔ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے، حضرت عمر کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ساتھ ہیں، اللہ کے نبی ایک کھجور کے درخت کے نیچے کھڑے ہوئے، وہاں کچھ کھجوریں گری ہوئی تھیں، آپ نے وہ اٹھائیں اور صاف کر کے کھا رہے ہیں۔ آپ نے ایک کھجور عبداللہ بن عمر کو دی، تم کھا لو، تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو میرے نبی رحمت عالم، محسن انسانیت، رحمت للعالمین فرماتے ہیں اے عبداللہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے اس پیٹ میں 3 دن سے کچھ نہیں گیا، 3 دن سے کچھ نہیں گیا۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، آپ چاہتے تو اللہ احد کے پہاڑ کو سونا بنا دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ اگر من و سلوہ اتر سکتا ہے تو امت محمد پہ کیوں نہیں؟ اگر بدر میں 1000 فرشتے بألف من الملائکۃ مردفین اتر سکتے ہیں تو کیا اللہ کھانا نہیں بھیج سکتے تھے؟ ایک پیغام دیا، ایک درس دیا کہ دنیا کی زندگی اگر نیک بن کے گزارو گے تو مشکلات آئیں گی، اور مشکلات کے بعد پھر آسانیاں ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکو تو وہ جھکتے نہیں، بے نمازیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک اشارہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے، رکوع میں جانا چاہیں گے، لیکن جا نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی میں رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا۔ تو نماز کی پابندی، میرے نبی نے فرمایا کہ میری حبب الی من دنیاکم الثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے کوئی چیز محبوب نہیں، 3 چیزیں محبوب ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو مجھے پسند ہے، گھر میں اچھے اخلاق کے ساتھ بیویوں کے ساتھ رہنا، محبت کرنا مجھے پسند ہے، اور نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر آخری آیت سے پہلی والی آیت میں پھر وہی اعلان ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جس نے قیامت کے دن کا انکار کیا، جھٹلایا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور آخری بات میں خلاصہ نکالا، اب اتنی وضاحت بیان کرنے کے بعد بھی کون سی بات ہے جو ان کو ایمان لانے پہ مجبور نہیں کرتی؟ یہ مکی صورت ہے، مکہ کے لوگوں کے تناظر میں بات ہوئی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کو اتنا کھول کھول کر بیان کرنے کے بعد بھی
کون سی چیز ہے جو ہمیں سود سے پیچھے نہیں لے کر جا رہی؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں مسئلے بھرنے پہ آمادہ نہیں کر رہی؟ کون سی چیز ہے جو ہماری آنکھوں سے حیا ختم ہو رہا ہے؟ کون سی چیز ہے جو نبی کے طریقے ہماری زندگیوں سے نکلتے جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارا جوڑ قرآن کے ساتھ رکھے، اہل اللہ کے ساتھ رکھے۔ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اور ایک ہی رسی ہے، وہ یا کتاب اللہ ہے یا اہل اللہ ہے۔ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں تو اللہ ہمارا بھی کام بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا یہ قرآن مجید کا سنانا قبول فرمائے، اور ہماری مسجد کے نمازیوں کا سننا بھی عجیب تھا۔ فجر کی نماز کے بعد ہمارے یہاں دعا نہیں ہوتی، فجر کی نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی۔ 2-3 نمازی مجبوری ہو تو اٹھتے ہیں، ورنہ سارے کے سارے 60-50 کے قریب نمازی ہوتے، کوئی بھی نہیں اٹھتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور آج تک کسی کے ماتھے پہ بھی شکن نہیں آیا۔ اور میں اکثر ان سے پوچھتا رہتا ہوں، بھئی آپ ہماری امامت سے راضی بھی ہیں یا نہیں، تاکہ حدیث پہ پورا مصداق ہو جائے۔ تو سارے اللہ کے فضل سے یہی کہتے ہیں کہ ہم راضی ہیں۔ تو میں مشکور ہوں اپنی مسجد کے نمازیوں کا، محترم میاں عبدالواحد صاحب کا، بھائی عبدالحنان صاحب کا، ہر لحاظ سے ہمارا، جو کہ میں آیا تو داڑھی اتنی نہیں تھی، چھوٹی تھی، اپنے بیٹوں کی طرح خیال رکھا۔ ان کی عبدالحنان صاحب کی والدہ نے ان کی طرح ہمارا خیال رکھا، ہمارے گھر میں آنا جانا، چیزوں کا پوچھنا، وہ چیز نہیں چاہیے، آپ کے دل لگ گیا نہیں لگا، تو یہ چیزیں کم جگہوں پہ ملتی ہیں۔ ہمارے ساتھیوں نے میری بڑی تعریفیں کی، تو اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے، لیکن سب تعریفوں کے مستحق میں کہتا ہوں میری مسجد کے مقتدی ہیں۔ کبھی اللہ کا شکر ہے یہاں بد نظمی نہیں ہوئی، کبھی بد مزگی نہیں ہوئی۔ اس طرح زندگی گزارتے ہیں جیسے یہ مجھے اپنا بچہ سمجھو، کہ میرے عمر سے سارے زیادہ ہیں۔ اللہ ساری مسجدوں کے نمازیوں کا ایسا بنائے، سارے اماموں کے ایسے مقتدی عطا فرمائے۔ اور آخر میں میرے امجد صاحب نے ایک گزارش کی تھی، بلکہ فرمائش کی تھی ربیع الاول کے حوالے سے، وہ مقطع پڑھ کے پھر میں اجازت چاہتا ہوں۔ وہ کسی اللہ والے نے اللہ کے نبی کی سیرت سنی اور لکھی، تو پھر وہ ڈوب گیا محبت میں، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کاش میں اس زمانے میں ہوتا۔ تو وہ شعر ہے ربیع الاول کی مناسبت سے، وہ کہتا ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، اللہ کے نبی کو مخاطب کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کاش میں آپ کے ہوتے ہوئے پیدا ہوتا حضرت جی، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکہ کی میں فضا ہوتا، ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں، اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کو کچا راستہ ہوتا، بیچ طائف بوقت سنگ زنی، بیچ طائف بوقت سنگ زنی، تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا، کسی غزوہ میں زخمی ہو کر میں تیرے قدموں پہ جا گرا ہوتا، تیری کملی کا سوت کیوں نہ ہوا، تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا، چوب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی، یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا، تیری پاکیزہ زندگی کا میں ایک گمنام واقعہ ہوتا، اور لفظ ہوتا میں کسی آیت کا جو تیرے ہونٹ سے ادا ہوتا، میں کوئی جنگجو عرب ہوتا تیرے سامنے جھکا ہوتا، اور میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی، تو لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا، اور آسماں ہوتا میں عہد نبوی کا، تجھے حیرت سے دیکھتا ہوتا، اور چاند ہوتا میں تیرے زمانے کا۔ یا رسول اللہ چاند ہوتا میں تیرے زمانے کا، اور تیرے حکم سے بٹا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، اور پودا ہوتا میں جلتے صحرا میں تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا، اور پودا ہوتا میں جلتے صحرا میں تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا، پانی ہوتا اداس چشموں کا تیرے قدموں پہ بہہ گیا ہوتا، اور پودا اور پھل ہوتا میں کھجور کا کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، پودا ہوتا کھجور کا میں کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، اور رستہ ہوتا میں تیری خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی تیرے پاؤں چومتا ہوتا، اور بچہ ہوتا میں اس غریب بیوہ کا، بچہ ہوتا میں اس، وہ جو بچہ رو رہا ہے آپ اٹھا رہے ہیں، کھر لے جا رہے ہیں، اور پوچھ رہے ہیں اما ترضا ان محمدن ابا کا وعائشہ امک کا، اے بچے تو اس بات پہ راضی ہے محمد تیرا باپ ہو، عائشہ تیری اماں ہو، نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، کپڑے پہنائے جاتے ہیں، سرما ڈالا جاتا ہے، پھر ساتھ نہیں لے جایا جاتا، کندھے پہ بٹھایا جاتا ہے، پھر نیچے نہیں بٹھایا جاتا، ممبر پہ بٹھایا جاتا ہے، اور شاعر کیا کہہ رہا ہے، بچہ ہوتا میں اس غریب بیوہ کا، سر تیری گود میں رکھا ہوتا،
اور راہ خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی، تیرے پاؤں چومتا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکہ کی میں فضا ہوتا۔ وما توفیق الا باللہ۔